روزانہ میرے پاس پوری دنیا سے فون آ رہے ہیں، پوری دنیا سے، واشنگٹن، نیو یارک، سب سے زیادہ فرانس سے، پیرس سے۔ ایس این نیوز 99 کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ شیئر ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک پہنچائے۔ ہر ایک آدمی، کم سے کم 10 آدمی کو اس ویڈیو کو شیئر کرے، جو بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ آپ کو میسیج پہنچا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ چلیے خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ اسلام وہ پودا ہے کاٹو گے تو ہرا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو گے تو ہرا ہوگا، جتنا ہی اس کو دباؤ گے اتنا ہی یہ پھیلے گا۔ تو آئیے ناظرین، آج پوری دنیا کے اندر سارے لوگ، جس دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ سب اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، کس طرح مسلمانوں کو قرآن سے اور اس کے نبی سے دور کر دیا جائے، کس طرح مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جائے، اس کو کس طرح دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہ وہ نہیں سوچتا ہے کہ اسلام یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام ہمیشہ ہمیش کے لیے آیا ہے۔ اگر یہ مٹنا ہوتا تو اسی دن مٹ جاتا جس دن جنگ بدر کے اندر ادھر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور ادھر ہزاروں کی تعداد تھی، اسی دن مٹ جاتا۔ لیکن اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کو جتنا ہی لوگ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو، اتنا ہی دن پہ دن لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آئیے ایک میں حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم عالیہ کا ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیے حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ کس طرح دنیا کے اندر آئے دن لوگ ہزاروں ہزار، 50، 60، 70 ہر روز اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی دنیا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اسلامی ایک سچا مذہب ہے، اسلامی ایک واحد مذہب ہے جو دنیا کے اندر شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ تو آئیے میں آپ لوگ کو حضرت کا یہ ویڈیو سنا رہا ہوں، آپ لوگ ضرور سنیں۔ روزانہ میرے پاس پوری دنیا سے فون آ رہے ہیں، پوری دنیا سے، واشنگٹن، نیو یارک، سب سے زیادہ فرانس سے، پیرس سے، سوئٹزرلینڈ سے، سویڈن سے، ہالینڈ سے۔ عجیب صورتحال ہے وہاں مسجدوں کا ائمہ کہہ رہے ہیں کہ 5 وقت کی نمازوں میں کبھی 50 لوگ اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں، کبھی 25 لوگ آ رہے ہیں، جمعہ کے دن 500 لوگ آ رہے ہیں۔ ایک دن ایک مسجد میں فرانس کی 80 عورتیں آئیں، عورتیں یہاں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ سنیں، کرسچن عورتیں، یہودی عورتیں، ایتھیسٹ عورتیں، ملحد عورتیں، اور وہ جب مسجد کے امام کے پاس آئیں اور کہا کہ ہم 80 لوگ آئے ہیں، جمعہ کی نماز میں پیچھے بیٹھیں گے اور اس کے بعد ہم کلمہ پڑھیں گے۔ پورے مجمع کے سامنے ان 80 عورتوں نے کلمہ پڑھا۔ تو امام صاحب نے کہا آپ اپنی کوئی اسپوکس ویمن چن لیجئے جو آپ کی طرف سے ترجمانی کرے اور آپ ہماری گیدرنگ کو، ہزاروں مسلمانوں کو بتائیں why did you accept Islam right now؟ کیوں آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا؟ تو ایک نمائندہ خاتون نے، جس نے ابھی کلمہ پڑھا تھا، اس نے فوراً حجاب باندھا اور سامنے کھڑی ہوئی اور سامنے کھڑے ہو کر کہا my dear brothers and sisters، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اسلام فلسطین والوں کی استقامت کو دیکھ کر قبول کیا، ہم نے تسلیم کر لیا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں، ہم نے تسلیم کر لیا کہ اللہ پر یقین اور اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنا اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ والا ایمان نہیں ہے، اب ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس ایمان کو ضرور سیکھیں گے۔ لوگوں، کیریکٹر اسلام پھیلاتا ہے، کردار اسلام پھیلاتا ہے، عملی تجربے اسلام پھیلاتے ہیں، زبانی بول اسلام نہیں پھیلاتا، تقریریں اسلام نہیں پھیلاتی،
جلسے اسلام نہیں پھیلاتے، واعظ اسلام نہیں پھیلاتے، بلکہ بعض وقت تو لوگوں کو خیال ہونے لگتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، آپ جو کچھ کہتے ہو وہ تو کچھ اور ہے، اور جو آپ کا عمل ہے وہ تو کچھ اور ہے۔ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ تمہارے قول اور عمل میں تضاد ہو۔